بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں؟ ایک ایسی رات جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گناہوں کی معافی عام ہو جاتی ہے۔ یہ عام رات نہیں، یہ شب برات ہے، وہ مبارک گھڑی جسے اگر ہم نے پہچان لیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رات کی حقیقت اور فضیلت اور وہ اعمال جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ شب برات 2026 میں کون سی تاریخ کو ہے، کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے اور کس تاریخ کو، کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے، نیت کیسے کریں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اسی طرح جو اگلے دن روزہ رکھنا ہے وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو رمضان تک لے جائے۔ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے لگائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ، ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنی قضا روزے کو اس مہینے میں مکمل کر لیں، اور اگر قضا روزہ مکمل کر لیا ہے تو نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں،
اپنے قضا روزے جو ہیں ان کی قضا کر لیں، اگر کوئی قضا روزے رہ چکے ہیں تو پچھلے سال والے ان کی قضا کریں، ورنہ نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے بھی لگائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتے ہیں اور سب کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ یعنی یہ دو لوگ ہیں، ایک تو مشرک ہو گیا اور ایک وہ جو دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ یعنی 15ویں شب برات جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، اس رات کو ہم نے بالکل ہی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، تو ہم نے شب برات کو بھی تلاش کرنا ہے، شب برات کو بھی ہم نے پانا ہے، اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دیں، اس لیے کہ رمضان بالکل قریب ہے، تو رمضان کی تیاری ہم نے ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح عبادت میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہیں، نوافل کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے تاکہ آپ کی تیاری پہلے سے مکمل ہو جائے۔ رمضان کے لیے تو روزہ رکھیں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے، جس طرح کی ایک حدیث میں نے پہلا بیان کر دی، لیکن ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو، یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو، اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 14 کا دن ہوتا ہے، اور رات جب شروع ہوتی ہے 14 کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد یہ 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو اس رات قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار ہو میں اسے شفا عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یہ شب برات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ رات ہم نے بالکل غفلت میں نہیں گزارنی ہے۔ اچھا، اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ رات کب ہے اور یہ رات کس تاریخ کو ہے، کیا پڑھنی ہے، کون سا دن ہوگا، اور کس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیے 15 شعبان یعنی شب برات کی جو رات ہے اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نماز ادا کرتے رہیں، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو 12 رکعت ہے آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں وہ 12 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے،
ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز یہ نفل نماز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ رات ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نوافل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی صورت ملا لیں گے، جو بھی آپ کو صورت یاد ہے ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں گے، رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سجدے کریں گے، دونوں سجدوں کی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی صورت ملا لیں گے، رکوع سجود کی تسبیحات پڑھیں گے، قعدہ میں تشہد اور درود پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ پڑھنا کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نوافل ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس رات میں، اور تہجد کے بعد جو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگے، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ نوافل بھی آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اچھا، اب شب برات ہے، کب ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی، 3 فروری اور منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے، یعنی یہ 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے۔ 3 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اگلا دن جو بدھ کا ہے، یہ 15 شعبان کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے، اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے، جس طرح جو نمازیں آپ پڑھنا چاہیں، قضا نماز پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تو ضرور پہنچائیں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا نہ بھولیں۔